آپ کے خلاف وہاں پہ نعرہ بازی ہوتی ہے, بوتلیں پھینکی جاتی ہیں, طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا ہوتا ہے. پی ٹی آئی اس وقت کی جب بھی کبھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس اجتماع میں ان کے ہائی لیول کے کارکنان ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو کول ڈاؤن کرتے ہیں. غلط اس لیے تھا کہ کارکنان کو کبھی اتنا اگریسو نہیں ہونا چاہیے. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, سب کی جلسے ریلیاں کور کی ہیں. آپ کسی پارٹی کی اگر کسی کوئی تعریف کر رہے ہیں تو آپ یقیناً اس کے پے چیک پر ہیں, اور اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں تو آپ اس ایجنڈا پر ہیں کہ آپ نے اس کو خراب کرنا ہے. عمران خان اس وقت جیل میں بیٹھ کے زیادہ مضبوط ہیں یا پھر ماضی میں وہ زیادہ مضبوط تھے جب وہ باہر تھے, اسٹرگل کر رہے تھے سیاست میں؟ سب سے بڑا نقصان ان کے جیل میں ہونے سے یہ ہوا کہ ان کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو آزاد ڈیجیٹل. میں سلمان دورانی ہوں اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک انٹرسٹنگ شخصیت سے آپ کا تعارف کرانا ہے جن کو آپ اسکرین پر روزانہ دیکھتے ہیں, لیکن وہ سیاست پہ بات کر رہی ہوتی ہیں. وہ شخصیت جن کا تعلق صحافت سے بہت پرانا ہے, رپورٹنگ کے بعد کرنٹ افیئرز پروگرام ہوسٹ کیے, اور اب ان کا تجزیہ جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے پاکستان کی سیاست کو لے کر اور پاکستان کے حالات کو لے کر کے ان کو لوگ اب سننا پسند کرتے ہیں. ثنا مرزا, ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ آپ کا. چونکہ جو عوام کی میموری اسٹارٹ ہوتی ہے تب سے, جب آپ یاد ہوگا آپ کو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ کور کر رہی تھی, آج سے کوئی 11-12 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے, اور اس دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے. آپ کے خلاف وہاں پہ نعرہ بازی ہوتی ہے, بوتلیں پھینکی جاتی ہیں, طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا ہوتا ہے. پی ٹی آئی اس وقت کی اس سینیریو کو اگر آپ ابھی ذہن میں لاتی ہیں تو وہ سارے کا سارا واقعہ آپ کے ذہن میں آج تک کس طرح سے نقشہ؟ اچھا دیکھیں, اس واقعے سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہوئیں اور اس واقعے کے یعنی پری اور پوسٹ ایک پورا سینیریو تھا. ہاں ایگزیکٹلی. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں تھا یا کوریج نہیں تھی جو میں نے کی تھی, لیکن میں کچھ ایسی چیزیں ضرور کہوں گی جو شاید اس سے پہلے, کیونکہ نہ کبھی مجھ سے سوال کیا گیا اس طرح ڈائریکٹلی اور نہ ہی کبھی میں نے مناسب سمجھا. مجھے یہ آرڈر کیا گیا کہ آپ اس کو کور کریں, میں گئی, اور وہ جو کچھ ہوا میں سمجھتی ہوں کہ یہ غلط تھا. غلط اس لیے تھا کہ کارکنان کو کبھی اتنا اگریسو نہیں ہونا چاہیے. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, سب کی جلسے ریلیاں کور کی ہیں. میں ان کے احتجاجوں میں بھی گئی ہوں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہمارے ساتھ. نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں واقعہ تو شاید میں اس حد تک اس کو دہرانے کا فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ obviously وہ ایک اسپیل تھا 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کا. میں حامد میر صاحب کے ساتھ بیپر پہ تھی, ہاں غالباً, اور اس وقت وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا سچویشن ہے, کیا کچھ ہے, اور ان کو جو وہاں مظاہرین تھے ان کو پتا تھا کہ میں اس وقت لائیو کٹ ہوئی ہوں, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کچھ ایسا کریں جو کہ ہائی لائٹ ہو, جو کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کی غلطی تھی. آپ ایک چیز اگر آپ آن ایئر ہیں اور آپ اس وقت کچھ ایسا کرتے ہیں تو بیکلیش تو پارٹی کے اوپر آئے گا نا. تو یہ ایک تو ٹائمنگ اس کی بڑی غلط تھی. دوسرا یہ کہ جب بھی کبھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس اجتماع میں ان کے ہائی لیول کے کارکنان ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو کول ڈاؤن کرتے ہیں. وہ کول ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا, ایک ایسا منتشر سا ایک مجمع تھا یا ایک غول تھا جو کہ پل پڑا تھا. اور دیکھیں اس وقت میں حیران ہوں, میں نام نہیں لوں گی, بڑے سینئر صحافی ہیں جن کا بڑا ٹلٹ تھا پی ٹی آئی کی طرف. میں ان کی رسپیکٹ کرتی تھی, بٹ سو کالڈ اب میں نہیں کرتی عرصے سے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں سے بہت سے لوگوں نے اس وقت آن ایئر بیٹھ کر یہ کہا کہ یہ تو ڈرامہ کر رہی ہے, یہ تو جھوٹ موٹ رو رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ان کی اپنی بیٹی یا ان کی اپنی بہن ہوتی تو ان میں اتنے گٹس ہوتے, وہ یہ فیل کرتے کہ اس لڑکی کو ایک سے زیادہ مرتبہ پتھر اور بوتلیں لگیں اور اس کا ایک آپٹیمم لیول آیا, اور اس کے بعد obviously ایک حد تک آپ برداشت کرتے ہیں, اور اس برداشت کے بعد obviously I broke out, اور میں نے پھر رونا شروع کر دیا, جو کہ شاید اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہر انسان کا ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. افسوس مجھے پی ٹی آئی کے حوالے سے صرف یہی ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد obviously میں سمجھتی ہوں کہ یہ مابس جو ہوتے ہیں یہ اس قسم کی حرکات کرتے ہیں, لیکن آج تک 12 سالوں میں کبھی اس پی ٹی آئی کے لیول کے اوپر مجھ سے کبھی کسی نے معذرت نہیں کی. اس انسیڈنٹ کے بعد 3 دن تک میرا فون بجتا رہا, اور مجھ سے بہت سے لوگوں نے فون کیے اور افسوس کیا. حالانکہ ضرورت نہیں تھی, میں ایک جرنلسٹک ذمہ داری ادا کر رہی تھی, ٹھیک ہے اس میں انسیڈنٹ ہوا, لیکن پی ٹی آئی کے کسی آفیشل نے آج تک ٹل ناؤ مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ غلطی ہوئی اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آج آپ اپنی خواتین کے لیے بہت بات کرتے ہیں, کرنی چاہیے, سب خواتین برابر ہیں, لیکن اگر کسی انسیڈنٹ سے آپ کا تعلق نہ بھی ہو لیکن اس پر آپ کا لیبل لگا ہو تو آپ کم از کم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے صرف یہ ایک شکایت ہے جو مجھے پی ٹی آئی سے واقعے کی اگر ہم بات کریں تو اس کا آپ کی زندگی پہ کیا اثر ہوا؟
اس کا میری زندگی پہ میں سمجھتی ہوں کوئی بھی لڑکی ہو بہت گہرا اثر ہوتا ہے. میں تقریباً 4-5 سال تک سوشل میڈیا نہیں استعمال کر سکی, کیونکہ جب میں کچھ ٹویٹ کرتی تھی, میں پہلے ٹویٹر پہ تھی, میں فیس بک بہت یوز کرتی تھی, میں انسٹا کبھی کبھی یوز کرتی تھی, بٹ میں نے سوشل میڈیا کو اس کے بعد کم از کم 5 سال بالکل کٹ ڈاؤن کر دیا. اس کے بعد پتہ ہوا کیا تھا؟ ہاں 2-2.5 سال تو میں ٹویٹر یوز نہیں کر سکی. آن گراؤنڈ نہیں ہوا. آن گراؤنڈ کے بعد ایک بیشنگ کیمپین بھی جو ہے وہ ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ اسٹارٹ ہو گئی. آئی گیس اس کا بھی ایک بڑا امپیکٹ تھا. کچھ عرصے میں نے کیا. جب میں کر رہی تھی اس واقعے کی فوری بات, تو میں کچھ بھی ٹویٹ کرتی تھی, اس کے نیچے پوری ایک مطلب لمبی ٹویٹ کی ایک وہ آ جاتی تھی, اور اس میں سب کچھ برا بھلا, اور یہ ڈرامہ کر رہی ہے, یہ ہے وہ, کوئی اس کو فلاں ادارے نے استعمال کیا. دیکھیں یہ چیز کہ آپ کسی کو کنیکٹ کریں کہ آپ اس کے لیے استعمال ہو گئے, میں ان امپلائیز میں نہیں آتی, بھلے میں شاید ایک بہت اوپر کے لیول کی ورکر نہیں ہوں گی اپنے ادارے کے لیے, لیکن میں نے کبھی اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیا کسی کی جگہ پر بھی. لیکن جو وہاں پر آ رہے ہوتے تھے کامنٹس, وہ آپ کو سائیکولوجیکلی بڑا ڈسٹرب کرتے ہیں. دیکھیں آج سے کوئی 12-15 سال بعد اب یہ ٹریننگز ہوتی ہیں کہ جی سائیکولوجیکلی جرنلسٹ کتنا ٹارچر ہوتا ہے, وار زون میں جا کے کتنا ٹارچر ہوتا ہے, ٹیررزم کو کور کرنے میں کتنا ٹارچر ہوتا ہے. اب یہ آئی ہے نا پوسٹ ٹرومیٹک سیشنز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب لیکن یہ چیزیں پہلے سے ہو رہی تھی, اور میرا خیال ہے کہ آج کے دور کا جرنلسٹ زیادہ بہتر سہولیات کے ساتھ موجود ہے. ہم جس دور میں کام کر رہے تھے اس وقت تو ٹیررزم کو کور کرنے کے لیے آپ کے پاس بلٹ پروف جیکٹس بھی نہیں ہوتی تھی. آج اگر کسی چیز کو ثنا رپورٹ کرتی ہیں یا کرنے جا رہی ہوتی ہیں, تو اس خبر کی نوعیت کو دیکھ کے کبھی یہ خیال آیا کہ آج تے ٹرولنگ پکی ہے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب ہم منہ کھولتے ہیں نا بات کرنے کے لیے, اور ہم جیسے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں جماعت ٹھیک کام نہیں کر رہی, ہمارے یہاں لوگ بڑے انسٹنٹ ٹیگ لگانے میں نا بڑے پروفیشنٹ ہو گئے ہیں, یعنی کہ وہ فوراً ہی ایزیوم کر لیتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ میں شاید اس بات کو بہتر چاہوں گی کہ ایکسپلین کروں, کیونکہ شاید بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی پارٹی کی اگر کسی کوئی تعریف کر رہے ہیں تو آپ یقیناً اس کے پے چیک پر ہیں, اور اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں تو آپ اس ایجنڈا پر ہیں کہ آپ نے اس کو خراب کرنا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی جلدی لیبل لگا لیتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بات کا کانٹیکسٹ کیا ہے, کہ ہم کس پیرائے میں یہ بات کر رہے ہیں. ہم فوری ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اس کا جھکاؤ اس طرف ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جرنلزم میں آنے والے لوگوں کا بھی ایک سسٹم اب نہیں رہ گیا ہے. اب جرنلزم میں جس قسم کے لوگ آ چکے ہیں, انہوں نے جرنلزم کو بھی میرے خیال سے کسی حد تک جو ہے وہ ڈائلیوٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں کا آج بھی یہ خیال ہے کہ ثنا مرزا بائسڈ ہے. ہاں, کیونکہ میں آزاد کے ساتھ کام کر رہی ہوں, اس لیے اس کے علاوہ بھی آپ کا جو اوپینین ہے اس پہ وہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے لفافہ پکڑ لیا نون لیگ سے یا حکومت سے. آپ شاید ان کی تعریفیں زیادہ کرتی ہیں, ان کی نہیں کرتی, ان پہ تنقید کرتی. مجھے ویسے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے نون کی کب تعریف کی ہو. اس کی ریزن ہے, دیکھیں میں نے تو ہمیشہ ایک ہی سوال اٹھایا کہ یہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں, انہوں نے 100 سے زیادہ منصوبے اناؤنس کر دیے ہیں, یہ کمپلیٹ کب ہوں گے, اس کی ڈیڈ لائن تو ہے نہیں. میں نے تو ہمیشہ ہی سوال اٹھایا کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ واپس آنے کے بعد خاموش کیوں ہو گئے. تو میں نے تو ہمیشہ یہی بات کی ہے, اور میں نے یہ بات بھی کی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ویسے, کیا یہ خاموشی کسی مصلحت یا مجبوری کی وجہ سے؟ دیکھیں اس میں اوبویسلی مجبوری کا لفظ تو نہیں ہے, لیکن مصلحت کی وجہ سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی حد تک ان کو مطمئن کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ کو کمپنسیٹ کیا گیا. اب مریم نواز صاحبہ بھی بیسکلی شہباز شریف صاحب کو کمپیٹ کر رہی ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ایک ماڈل ایک رینک سیٹ کر کے آئے ہیں پنجاب میں, اس کو توڑنا بڑا ضروری ہے. لیکن جو اسپیڈ مریم صاحبہ کی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑی حد تک دکھانے کی ہے, لیکن ایگزیکیوشن میں وہ اسپیڈ کہاں جائے گی یہ آپ کو کم از کم 2 سال بعد پتہ چلے گا, یعنی الیکشن سے کم از کم 1 سال پہلے. شہباز شریف صاحب از اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر, میں ان کو پرائم منسٹر سے زیادہ ایڈمنسٹریٹر سمجھتی ہوں. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت ملک کی جو سچویشن ہے, جس طرح آپ نے بھی بات کی تھی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بائسڈ ہوں, میری 2 ہی چیزوں پہ ریزرویشن ہے. آپ کا ملک اس وقت کہاں کھڑا ہے, اور اس وقت پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے. ملک آپ کا یہ تھا کہ آپ کا ملک بیٹھ چکا تھا, آپ کو اس کو کھڑا کرنا تھا. کھڑا کرنے کے لیے آپ کو بالکل ڈنڈے کے زور کے اوپر پالیسیز لانی تھی. وہ پالیسیز آپ کو سیاسی شخصیت نہیں لا کے دے سکتی تھی, وہ صرف ایگزیکیوٹ کرنے والا ایڈمنسٹریٹر لا کے دے سکتا تھا. کافی حد تک ہو گیا, آپ سمجھ جو کسی حد تک اب ایک سٹیج پہ آ چکا ہے. ثنا آپ نے پی ٹی آئی کو بھی, مطلب آپ نے سیاسی پارٹیوں کو رپورٹ بھی کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو بھی بشمول, اگر ہم یہ بات کر لیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی جو اصل طاقت ہے وہ عوام ہی تھے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ تعلقات جن کا بڑا ذکر ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب اب تک کے جتنے بھی ہمارے اس وقت کرنٹلی پولیٹیکل لیڈرز ہیں اس میں سب سے اسمارٹسٹ ہیں,
اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لوگ ان کو جتنا کرٹیسائز کریں کہ وہ اسٹوپڈ فیصلے کرتے ہیں, وہ یو ٹرنز لیتے ہیں, میں کہتی ہوں نہیں, ہی از دا اسمارٹسٹ پولیٹیکل پرسن ان پاکستان. ایشو صرف یہ ہے کہ ان کو اپنوں نے ڈبو دیا بیسکلی, ان کی ایڈوائسز نے ان کو بڑی حد تک اس مقام پر پہنچایا. دوسری چیز یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے جو کچھ خان صاحب نے کیا اپنے ادوار میں, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اتنا رول نہیں تھا. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ بہت ٹرسٹ کیا اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر. لیکن میں پھر وہی بات کہوں گی کہ خان صاحب کرپٹ نہیں تھے. خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ اکٹھے ہوئے, دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب 2018 کے الیکشن کے بعد ان کی ٹیم بنائی گئی, اس میں جو ان کے ڈیڈیکیٹڈ کارکن تھے جنہوں نے 20 سال ان کے ساتھ اسٹرگل کی, وہ تو موجود ہی نہیں تھے, وہ سارے اڑا دیے گئے. وہ لوگ جو کہ ان کے اسٹرگلنگ فیز میں ان کے ساتھ تھے, وہی لوگ وہ تھے جو پی ٹی آئی کا منشور فالو کرتے تھے, جو اس کا اصل کرکس تھا. ہوا کیا, وہ تمام لوگ باہر ہو گئے, ان کے ساتھ ایسے لوگ آ گئے جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا, جو ابھی بھی اس فیز میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے تقریباً. تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو اگر وہ ٹیم ملتی جو ان کی اپنی کلیدی ٹیم تھی, تو شاید پی ٹی آئی کا 2018 کے بعد وہ حال نہ ہوتا جو 2022 میں ہوا تھا. جو جنریشن سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی اس کو آج جین زی کہتے ہیں. افیکٹ ہوئی, افیکٹ کیسی ہوئی؟ افیکٹ نہیں, مطلب کہ جو ٹارگٹ تھی خان صاحب کی, جن کو خان صاحب کہتے تھے کہ یہ میرا ووٹر ہے, وہ آج کل بہت ڈسکس ہو رہے ہیں. جین زی ورسز بومرز ایک کالم بھی لکھا گیا, اٹس آل اوور. اس کے بعد میں وش کہ ملینیلز کے اوپر بھی کبھی کچھ لکھا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جین زی ضرورت سے زیادہ کلیئر ہے یا کنفیوز ہے ابھی بھی؟ نہیں, کنفیوز نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم جو اب اگلی جنریشن ہے, میرا خیال ہے آپ بھی میرے بعد والی اوبویسلی جنریشن میں, میں کہتی ہوں یہ بڑے اسمارٹ بچے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے دور میں وہ چیزیں, وہ ایکسپوجر نہیں تھا. ہم نے کتابوں سے, تجربات سے آبزرو کر کے سیکھا. یہ جو جنریشن ہے اس کا آئی کیو لیول, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہم سے بہت زیادہ کھلی ہے, کیونکہ اس کے سامنے بہت سی چیزیں موجود ہیں اور یہ بڑی جلدی اوپینین بلڈ کر لیتے ہیں. ہمیں کنفیوز کر دیا جاتا تھا, ہم سے چھپایا جاتا تھا, بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر دیا جاتا تھا, مینیپولیٹ کیا جاتا تھا. لیکن یہ جو جنریشن ہے اس کے سامنے بہت سی چیزیں ٹرانسپیرنٹلی نظر آ جاتی ہیں. مسئلہ صرف ایک ہے, یہ جو جنریشن ہے یہ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے. اور یہ میں کسی ایک کیٹیگری میں نہیں کہہ رہی ہے, میں نے بہت سی کیٹیگریز میں جو میرے پاس بھی لوگ کام کرتے ہیں, میں نے آبزرو کیا ہے کہ جب ان کو کوئی بہت ہی لیٹسٹ اپڈیٹ دیکھنی ہوتی ہے تو وہ ٹیلی ویژن کے بجائے جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, چاہے وہ اصلی خبر ہو یا جعلی خبر ہو. اور میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ خدا را آپ سوشل میڈیا کے اوپر سورسز کے لیے ریلائی مت کریں, اس کو ایک میڈیم کے طور پر استعمال کریں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل کنفیوز جنریشن نہیں ہے, یہ بہت کلیئر ہے. بٹ یہ آرگیومنٹ کے اوپر ون کر سکتے ہیں آپ اسے خواب دکھا کے ون نہیں کر سکتے. آپ ان کے ساتھ آرگیومنٹ کریں, ڈنڈے کے زور پہ آپ انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں. ایسے ہی بالکل ایسا ہی ہے, آپ ان کے ساتھ آرگیومنٹ کریں, ان کو بتائیں یہ بلیک اینڈ وائٹ یہ سچویشن ہے, اس کے بعد لیٹ دیم ڈیسائڈ. کیونکہ آج آپ ان کو فورس کر لیں گے, لیکن 20 سال بعد جب آپ 60s میں جائیں گے اور وہ 30s میں آئیں گے یا 40s میں آئیں گے تو دے ول نیور لسن ٹو یو. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جنریشن کو گروم کریں جیسے چائنا نے کیا, جیسے ویسٹرن کنٹریز نے کیا, بجائے اس کے کہ آپ ان کو فورس سے کنٹرول کریں. اس پورے معاملے میں آپ کو جرنلزم میں کتنے سال ہو گئے؟ میں 2005 سے ہوں. 2005 سے آنورڈز اب تک. ہاں. کبھی کسی موقع پہ ایسا لگا ہو ثنا کہ میں اب تھک گئی ہوں اور بس اب سب مجھے بہت مرتبہ ایسا لگا, بہت مرتبہ ایسا لگا. کیسا فیل ہوتا ہے تب جب بالکل فیڈ اپ ہو جاتا ہے بندہ, یار اب روز یہ کیا روٹین ہے یار؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, فیڈ اپ تو بہت سی چیزوں سے ہم ہوتے ہیں, پالیٹکس سے اور کبھی ہراسمنٹ سے, یہ ساری چیزیں میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کی ہے. روٹین تو میں کہتی ہوں بہت باٹم میں جاتا ہے. جب آپ ورک پلیس پہ ہراسمنٹ فیس کرتے ہیں, جب آپ ورک پلیس پہ آپ انسلٹ فیس کرتے ہیں, آپ کو پریشر فیس کرنا پڑتا ہے, فیوریٹزم فیس کرنا پڑتا ہے. میں اچھی طریقے سے ان تمام چیزوں سے گزری ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ یہ تکالیف بڑی تکلیف دیتی ہیں آپ کو, مینٹلی آپ کو بہت ٹارچر کرتی ہیں. لیکن ان سب سے ہٹ کر جو بائسنس ہے یہ ایک اچھے جرنلسٹ کو ختم کر دیتی ہے. دیکھیں میں نے, لوگ ویسے مجھے نیوز اینکر کے طور پر یاد کرتے ہیں, لیکن میں نے مارننگ شو, اسپورٹس, میں نے ہر چیز کی. میں پچھلے 5-7 سال سے کرنٹ افیئرس کے شوز بھی کر رہی ہوں. میں نے یہ انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ ہمارے یہاں اب جرنلزم جتنا بائسڈ ہو چکا ہے ماضی میں نہیں تھا. اچھا اس میں ہم ٹیگ کیا لگاتے ہیں کہ جی اداروں کا بہت دباؤ ہے, یا وہ سیاسی جماعت یا فلاں سیاسی جماعت سے لفافے لے رہے ہیں. میں کہتی ہوں اس سے ہٹ کر جو جرنلسٹ ہیں ان کی اپنی بائسنس بہت زیادہ ہو گئی ہے, اپنی پسند ناپسند. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ جو نذیر ناجی صاحب کا دور تھا یا عرفان صدیقی صاحب کا دور تھا آج سے 20-25 سال پہلے, وہ بڑا زبردست تھا اور وہ بڑے نیوٹرل تھے.
میں ایسا نہیں کہتی, لیکن ایک طریقے سے کچھ لکھا جاتا تھا. آج بھی سہیل وڑائچ صاحب کا کالم آپ پڑھیں تو آپ یہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ ان کے اوپر کس کا اثر ہے, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے. لیکن آج کوئی آپ ینگ جنریشن کے جرنلسٹ کا کالم پڑھیں تو آپ کو ایک پیراگراف کے بعد یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا جھکاؤ کس طرف ہے, جو نہیں ہونا چاہیے. جرنلسٹ کا کام ہے خبر دینا, اوپینین آپ ریڈر کو بنانے دیں, جو کہ اب نہیں ہو رہا. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ میرا جھکاؤ کسی طرف نہیں. ویسے تو آپ نے مجھے کہا ابھی ریسنٹلی کہ امپریشن یہ ہے کہ میں نون لیگ کی سپورٹر ہوں, ویسے میری نون لیگ کے ساتھ کوئی اچھی انٹینشنز نہیں, میں تو آن ایئر کہنے کو تیار ہوں. لیکن ہاں, ملک کے مفاد میں کچھ چیزیں ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ بھارت ہمارے منہ پہ تھپڑ رسید کرے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ ہمیں دباؤ میں لائے. پاکستان کے اسٹیک میں جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو قائم رہنا چاہیے. عمران خان اس وقت جیل میں بیٹھ کے زیادہ مضبوط ہیں یا پھر ماضی میں وہ زیادہ مضبوط تھے جب وہ باہر تھے اور اسٹرگل کر رہے تھے, سیاست کر رہے تھے؟ نہیں, میں کہتی ہوں کہ خان صاحب باہر تھے تو زیادہ مضبوط تھے. جیل میں دیکھیں جو بھی کچھ ہے کہ وہ تو بڑا کہتے ہیں کہ خان صاحب تگڑے ہیں اور ان کا بیانیہ تگڑا ہو گیا. نہیں, میرا نہیں خیال. اس کی ریزن ہے, دیکھیں وہ باہر موجود تھے, وہ ایک کال کرتے تھے, لوگ ان کی بات سنتے تھے. سب سے بڑا نقصان ان کے جیل میں ہونے سے یہ ہوا کہ ان کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے. ان کی پارٹی پہ میں یہ نہیں کہتی, وہ تمام وکلا حضرات جو کہ پارٹی لیڈ کر رہے ہیں, میں بڑے سب سے واقف ہوں, رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن ایکچولی ان کی پارٹی کے لیے وہ ڈیڈیکیشن نہیں ہے جو سیاسی کارکنان کی ہیں. ایک بہت بڑا رفٹ بن گیا ہے پارٹی کے کارکنوں میں, لیڈران میں, اور وہ جو وکلا کا گروپ پورا ہے کے بیچ میں, اور پھر گروپ بندی بہت زیادہ ہے. جب آپ کا لیڈر اوپر موجود نہیں ہوتا تو پارٹی میں یہ مسئلے ہوتے ہیں. اور خان صاحب اگر خود ہوتے تو میرا خیال ہے کہ صورتحال بہت بہتر ہوتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کے اندر رہنے میں نا کچھ لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے. خان صاحب شاید بہت پہلے باہر آ جاتے. اوبویسلی نواز شریف صاحب نے جیل کاٹی ہے, زرداری صاحب نے کاٹی ہے, بے نظیر صاحب ابھی جیل گئی تھیں, تمام لوگ جا چکے ہیں. اس میں کوئی, یہ تو جیل یہاں پہ کلچر کا حصہ ہے ہماری سیاست کا, لیکن خان صاحب کی اتنا دیر وہاں اسٹے کرنے میں کچھ غلطیاں پی ٹی آئی کی اندرونی بھی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. بہت سی سٹیجز آئیں جس میں خان صاحب باہر آ سکتے تھے, لیکن معاملات ان کی طرف سے اس طرح خراب کیے گئے کہ خان صاحب آتے آتے باہر رہ گئے. مطلب ان کی ناقد ہو کے بھی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ 2024 میں ان کے پاس وہ اسٹرینتھ تھی, پیپلز پارٹی ان کے در پہ گئی کہ آپ آئیں مل کر ہمارے ساتھ حکومت بنائیں. اس وقت جو ان کا فیصلہ تھا اپوزیشن میں بیٹھنے کا, وہ سراسر غلط فیصلہ تھا, اور وہی نون لیگ ہوتی جو کہ اپوزیشن پہ بیٹھتی. آپ نے خود دوسری پولیٹیکل پارٹی کو موقع دیا کہ آئیں حکومت بنائیں. تو کچھ سیاسی غلطیاں بلکہ بلنڈرز ہوئے پاکستان تحریک انصاف سے. دیکھیں سب کہتے ہیں 2024 میں قدرت نے موقع دیا اور لوگوں نے سپورٹ کیا پی ٹی آئی کو, لیکن جو لوگوں نے سپورٹ کیا ایکسٹراڈنری حالات پیدا کر دیے گئے, ہاں اس کو آپ نے ضائع کر دیا. آپ مل لیتے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور آپ گورنمنٹ فارم کر لیتے, لیکن وہ غلطی تھی اس کی, پی ٹی آئی کی. شیخ رشید صاحب سیاست سے بالکل سائڈ پہ ہو گئے ہیں. سائڈ پر نہیں ہوئے, خاموش ہو گئے. ہاں ایگزیکٹلی, خاموش ہونے سے ایسے نہیں لگتا سیاست بورنگ سی ہو گئی ہے. ان کے بیانات جو ہیں وہ آتے رہتے تو شغل لگا رہتا. دیکھیں میرے خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب کا ویسے طرز تکلم تھوڑا سا مطلب انجوائبل ہے, پنڈی کے ہیں وہ اور ان کا ایک طریقہ ہے, لیکن وہ اپنی بہت سی بات میں, میری ویسے ان سے عید سے پہلے جو پچھلی عید تھی اس پہ میں نے ان کے ساتھ ایک پروگرام بھی کیا تھا اور بڑی اچھی گپ شپ بھی ہوئی تھی. تو وہ اب اس ایج پہ ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ثنا میں اب اس عمر میں نا جیل نہیں بیٹھ سکتا. میں نے جتنے چند مہینے جیل میں گزارے ہیں, مطلب میری ہمت ہے, میں ایج کے اس حصے میں ہوں کہ اب میں گھر بیٹھ جاؤں گا خاموش, لیکن میں جیل میں نہیں بیٹھ سکتا. تو اس لیے ان جیسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اب خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو, کیونکہ دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ملک اگر آپ کا ترقی کی راہ میں ہے نا تو وہاں پر پولیٹیکل آپ کی اوپوننٹ بھی اپنی کیمپینز کر سکتے ہیں, ایک اپنی ایک اپوزیشن کی اپنی تمام جو کیمپینز ہیں وہ چل سکتی ہیں, مطلب ایک پولیٹیکل ہیپننگ ہوتی ہے. لیکن جب آپ کا ملک کرائسس کے ایک فیز سے گزر رہا ہو, اس وقت آپ کہتے ہیں کہ واٹ سو ایور یہ ریڈ لائن ہے ہمارے, یہ ایک اس وقت جو سسٹم ملک میں چل رہا ہے نا, اس میں ایک پیج کے اوپر 5-10 پوائنٹس لکھے گئے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے, اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کریں گے. اس پیج کو اگر آپ خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے اپنے نقصان میں جائے گا. یہ چیز پی ٹی آئی کو بھی انڈرسٹینڈ کرنی بڑی ضروری ہے کہ پولیٹیکل سپیس نہیں چھوڑنا, لیکن اس پیج کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ پیج کیا سیاسی طور پر فائدے کے لیے ہے یا اس وقت ملک کے فائدے کے لیے. عمران خان, اور آخری سوال کروں چونکہ ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے, ہمارا بھی ظاہر ہے ٹائم ہوتا ہے, بندشیں ہیں کچھ چیزوں کی. تو عمران خان, پی ٹی آئی, ابھی بھی کچھ لوگ عمران خان صاحب خود اس چیز کا خواب دیکھتے ہیں کہ اب انقلاب آئے گا, چیزیں ایک دم سے الٹیں گی اور ایک دم سے ان کے حق میں سارا کچھ ہو جائے گا, سسٹم بھی ان کے تابع ہو جائے گا, صرف ان کی اسٹرگل کو دیکھ کر اگر یہ کہا جائے تو. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, عمران خان کا, اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے؟
اچھا، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب آئے گا، میں کہتی ہوں کہ وہ لوگ بیوقوف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2024 میں وہ خاموش انقلاب آیا تھا. لاہور میں الیکشن کے نتائج کیا ہوئے تھے آپ کے سامنے ہیں. اسلام آباد میں کئی حلقوں میں کیا ہوا تھا آپ کے سامنے ہے. کراچی تک کے حلقوں میں کیا ہوا تھا سامنے ہے. وہ خاموش ووٹر جس نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے اپنی رائے دینے کی کوشش کی، سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. ہم نے وہ موقع گنوا دیا. ایون صرف اداروں نے یا حکومت نے نہیں یا مسلم لیگ نون نے نہیں، پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ اس کا حصہ. پی ٹی آئی کو میں اس لیے قصوروار ٹھہراتی ہوں کہ وہ تمام چیزیں پی ٹی آئی کے حق میں تھیں جو انہوں نے ڈائیورٹ کر کے اپنے نقصان میں کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ انقلاب آیا تھا، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ ایجپٹ یا ٹیونس جیسا انقلاب یہاں پر آئے گا تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ابھی وہ ایجوکیشن کا لیول موجود نہیں ہے، ہمارے یہاں وہ اویئرنیس موجود نہیں ہے. ہمیں ابھی یہ نہیں پتا. آپ سڑک پر جائیں، باہر کسی سے پوچھیں کہ نیلسن منڈیلا کون ہے. سب کچھ ہے بھی نا تو ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. 9 مئی کو دیکھیں کیا ہوا. نہیں 9 مئی کا تو خیر وہ ایک اب الگ ڈبیٹ ہے، اس پہ ہم کبھی بیٹھیں گے دوبارہ بیٹھ کے تفصیل 26 نومبر 9 مئی پہ بات کریں گے کہ اس میں پروز اینڈ کونس کیا تھے اور دونوں طرف کا بیانیہ کیا تھا اور کیسے ٹلٹ ہوا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کا انقلاب جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں آ سکتا. یہ ڈیلیبریٹ ہے، اس کو اپنے ووٹ کے ذریعے صحیح اور اپنے اسٹائل کے ذریعے ضرور حکمت عملی کرنی ہوتی ہے. لیکن کچھ قومیں ہوتی ہیں جو کہ تھرو بلڈ ہوتی ہیں، لیکن یہ قوم اس طرح کا انقلاب کبھی بھی نہیں لا سکتی. ثنا، چونکہ وقت کم تھا اور ہم نے باتیں بہت ساری کرنی تھی جو کہ رہ گئی ہیں، اگلی نشست رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ بیٹھ جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.